شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل کا ہم پر نہایت ہی بڑا احسان کہ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنا کر اعزاز سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام اور ان تمام اولیاء کرام پر بے شمار درود و سلام، جن کی بدولت آج ہم اللہ عز و جل کی حقیقت سے آشنا ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جس برگزیدہ ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت عطا کی ہے، وہ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و مقبول ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلامی ہندوستان کی حساس شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے 8ویں صدی ہجری کے نصف اول میں رشد و ہدایات کا جو بازار گرم کیا، اس کے دور رس اثرات نہ صرف دہلی اور اطراف و اکناف کے علاقوں پر بلکہ سارے بر صغیر پر پڑے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی انسانیت نوازی، محبت و شفقت اور ان کی منموہنی سیرت و شخصیت نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ آج بھی ان کی تعلیمات اور ان کے آستانہ کی طرف لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت کھنچے چلے آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام خواجہ احمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین، محبوب الہی، سلطان المشائخ، امام المحبوبین اور امام الصدیقین جیسی القابات سے مشہور ہوئے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لقب محبوب الہی کی وجہ تسمیہ کتب میں کچھ یوں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ شدید سردیوں کی رات تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ والدہ ماجدہ نزدیک ہی آرام فرما رہی تھیں۔ رات کے دوسرے پہر میں والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پانی طلب فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر دیکھا تو گھر میں پانی موجود نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گلاس پکڑ کر باہر چلے گئے اور پانی لے کر آئے۔ جب واپس آئے تو والدہ ماجدہ دوبارہ سو چکی تھیں۔ آپ اس خیال سے پانی لے کر والدہ کے نزدیک کھڑے ہو گئے کہ کسی بھی وقت والدہ پانی دوبارہ مانگ سکتی ہیں۔ اسی خیال میں فجر کا وقت ہو گیا اور آپ پانی کا گلاس پکڑے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ فجر کے وقت اٹھیں تو آپ کو پانی کا گلاس پکڑے کھڑے دیکھا۔ جب دریافت کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ نے نیند کی حالت میں مجھ سے پانی طلب کیا تھا اور میں گھر میں پانی موجود نہ پا کر باہر سے لے کر آیا۔ جب میں پانی لایا تو آپ سو چکی تھیں، چنانچہ میں اسی وجہ سے کھڑا رہا کہ جب آپ دوبارہ پانی طلب فرمائیں اور میں نزدیک نہ ہوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی ہوگی۔ والدہ ماجدہ نے بیٹے کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور دعا کی کہ باری تعالی، جس طرح میرے بیٹے نے مجھے محبوب رکھا ہے اسی طرح تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ ماجدہ کے فرمان کے مطابق محبوب الہی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ واسطوں سے شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 27 صفر المظفر 636 ہجری کو یوپی انڈیا کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک عالم بہرہ ور ہوا اور ہزارہا مخلوق خدا راہ راست پر آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے فیض سے ہزاروں لوگ اولیاء کاملین میں شمار ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا دریا اب بھی جاری و ساری ہے، جس سے ایک عالم سیراب ہو رہا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عمر کو پہنچے کہ مکتب جا سکیں تو والدہ ماجدہ نے باوجود نامساعد حالات کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا۔ فوائد الفواد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ بدایوں میں اس وقت مولانا شادی مکرری رحمتہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان کی ادنا کرامات میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ جو کوئی بھی ان سے ایک پارہ پڑھ لیتا اس کو قرآن مجید حفظ ہو جاتا تھا۔ میں نے ان سے ایک پارہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قرآن پاک حفظ کرا دیا۔ خیر المجالس میں منقول ہے کہ بدایوں میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قدوری جید عالم دین حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر پڑھی۔ سلطان المشائخ کو اپنے آبائی وطن بدایوں سے بہت محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بدایوں سے محبت کا ثبوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں اور مجلسوں میں جا بجا ملتا ہے۔ بدایوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والد ماجد کی وفات کے بعد نہایت ہی تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ یہ فقر و فاقہ آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نمایاں پہلو بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آپ مزید تعلیم حاصل کریں، چنانچہ اسی خواہش کے پیش نظر آپ والدہ ماجدہ اور بہن کے ہمراہ عازم دہلی ہوئے۔ دہلی میں اس وقت سلطان غیاث الدین بلبن تخت افروز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں سکونت اختیار کی۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے۔ دہلی پہنچ کر سلطان المشائخ کئی برس تک حصول تعلیم میں مشغول رہے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین الدین احمد محدث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ خصوصاً مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خاص توجہ فرمائی۔ اس دور میں اکثر علماء مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جواہر فریدی میں منقول ہے کہ ایک روز سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجذوب سے دعا کی درخواست کی کہ میں قاضی بن جاؤں۔ مجذوب نے جواب دیا کہ نظام الدین، تم قاضی ہونا چاہتے ہو جبکہ میں تمہیں دین کا بادشاہ دیکھتا ہوں، اور تم ایسے مرتبہ پر پہنچو گے کہ ایک عالم تم سے کسب فیض حاصل کرے گا۔ مجذوب کی بات سن کر آپ کے دل میں قاضی بننے کی خواہش ختم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ملنے والوں سے یہی کہتے کہ میں درویشی اور فقر اختیار کروں گا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب ظاہری تعلیم و تربیت سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنے اقربا اور دوستوں سے مرشد کامل کے بارے میں دریافت کیا کہ جن کے دست حق پرست پر میں بیعت ہو سکوں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس وقت دہلی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ موجود نہیں ہے، تمہیں ان کے دست حق پر بیعت ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے جب حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت دو بزرگ ہی امام زمانہ ہیں، تم ان میں سے کسی کے دست حق پر بیعت ہو جاؤ۔ ان بزرگوں میں شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الشیوخ والعالم حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس وقت شوق ارادت ایسا غالب تھا کہ میں اگلے روز ہی بغیر ساز و سامان کے اجودن روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے ایک راستہ ملتان کی جانب اور دوسرا اجودن کی جانب جاتا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سوچ میں گم ہو گیا کہ ملتان جاؤں یا اجودن۔ اسی خیال میں مجھے 3 دن گزر گئے اور وہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے روز مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ نظام الدین، تم اجودن کا راستہ پکڑو۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میرے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ میرا مقصود اجودن میں ہے۔
میں نے تمام اوراد و وظائف کو ترک کر دیا اور والہانہ یا فرید کہتا ہوا اجودن کی جانب روانہ ہو گیا۔ بالآخر 15 رجب المرجب 655 ہجری کو میں اجودن شہر میں داخل ہوا۔ بعد از نماز ظہر شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی سلام میں سبقت حاصل کی اور شعر پڑھا کہ اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، کہ تیری جدائی کی آگ نے دل کو کباب کر دیا اور تیری ملاقات کے اشتیاق نے جان کو تباہ کر ڈالا۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنے دل کا حال بیان کروں، مگر شیخ الشیوخ کے عظمت کے رعب نے مجھے کچھ بولنے سے روکے رکھا۔ میں سوائے بیعت کی درخواست کے اور کچھ عرض نہ کر سکا۔ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ نظام الدین، میں چاہتا تھا کہ ولایت ہند کسی کو دے دوں، مگر تم راستہ میں آ گئے۔ مجھے غیب سے ندا آئی کہ ابھی ٹھہر جاؤ، نظام الدین آ رہا ہے اور ہند کی ولایت کے لائق وہی ہے اور تمہیں ولایت انہی کو دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ سے دریافت کیا گیا کہ بوقت بیعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت میری عمر 20 برس تھی۔ نیز فرمایا کہ جب میں نے شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے عرض کی کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پڑھنے پڑھانے کو موقوف کر دوں اور اوراد و نوافل میں مشغول رہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں منع نہیں کروں گا، تم دونوں کام جاری رکھو اور دیکھو کہ جو تم پر غالب رہے اس کو اختیار کرو۔ فوائد الفواد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے بہت چاہا کہ اپنا زیادہ وقت پیر و مرشد کی خدمت میں صرف کروں۔ ان دنوں خانقاہ فرید میں تنگی اور اسرت کا زمانہ تھا۔ اکثر اوقات ہفتہ میں 2 یا 3 مرتبہ روزہ افطار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کر لاتے تھے۔ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ درخت کریل کے پھل جن کو ڈیلے کہتے تھے اور سرکہ میں ان کا اچار ڈالتے تھے۔ حضرت مولانا حسام الدین کابلی رحمۃ اللہ علیہ پانی لاتے اور تمام برتن دھوتے تھے۔ میں دیگ میں ڈیلوں کو جوش دے کر نکالتا تھا اور افطار کے لیے شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور دیگر حاضرین مجلس کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کھانے کے لیے نمک میسر آ جاتا تھا، ورنہ اکثر اوقات بغیر نمک کے کھانا میسر ہوتا۔ خانقاہ سے ملحق ایک دکان تھی جس سے فتوحات کے وقت کچھ غلہ جات اور مسالہ جات خرید فرمائے جاتے۔ ایک مرتبہ میں دکان سے کچھ نمک ادھار لے آیا اور انہیں ڈیلوں میں ڈال دیا۔ جب اچھی طرح ابل گئے تو میں نے حسب دستور شیخ الشیوخ اور دیگر حاضرین مجلس کی خدمت میں پیش کیا۔ جب شیخ الشیوخ نے تناول فرمانے کے لیے نوالہ لیا تو ان کا ہاتھ کانپ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا مشکوک ہے۔ میں نے عرض کیا حضور لکڑیاں حضرت مولانا بدر الدین اسحاق لائے ہیں، ڈیلے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی لائے ہیں، پانی حضرت مولانا حسام الدین لائے ہیں اور میں نے ان کو جوش دیا ہے، باقی پیر و مرشد سب جانتے ہیں۔ شیخ الشیوخ نے فرمایا کہ کھانے میں نمک کس نے ڈالا ہے اور نمک کہاں سے آیا ہے؟ میں نے یہ سنتے ہی خاموشی اختیار کی اور میرے حواس اڑ گئے اور میں سمجھ گیا کہ میں نے جو نمک قرض لے کر کھانے میں ڈالا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے نمک قرض لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش فاقہ سے مر جائے تو بہتر ہے نہ کہ لذت نفس سے۔ پھر فرمایا کہ تمام درویشوں کے آگے سے یہ پیالے اٹھا لو اور فقیروں کو دے دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ تمام پیالے فقیروں کو پیش کر دیے۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ شیخ الشیوخ کا یہ ارشاد خاص میرے لیے تھا۔ میں نے استغفار پڑھی اور عہد کر لیا کہ خواہ کتنی بھی ضرورت کیوں نہ آ جائے کبھی قرض نہ لوں گا۔
شیخ و شیوخ رحمتullah علیہ میری دلی کیفیت سے آگاہ ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنا وہ کمبل جو وہ اوڑھے رکھتے تھے عنایت فرمایا اور کہا کہ اب تم کبھی مفلس نہ ہوگے اور تمہیں کبھی قرض کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوگی۔ سلطان المشائخ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 3 سال رہنے کے بعد ان کے حکم سے دہلی روانہ ہوئے۔ پیر و مرشد نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرنا، دشمنوں کو جس طرح راضی رکھ سکو ان کو راضی رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت ہمہ وقت کرتے رہنا کیونکہ اس سے دل کو زنگ نہیں لگتا، موت کو یاد کرتے رہنا، اس سے دل ہر قسم کی برائیوں سے پاک رہتا ہے، جس سے کسی سے بھی قرض لے رکھا ہے اس کو واپس کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام آسان فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بحکم پیر و مرشد دہلی میں تھا، پیر و مرشد نے 663 ہجری کو مجھے اجودن طلب فرمایا۔ جب میں اجودن میں پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ مولانا نظام الدین، میں نے تمہیں ایک دعا یاد کرنے کو کہا تھا، کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور۔ تو پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ کاغذ لے کر آؤ۔ میں کاغذ لے کر آیا تو پیر و مرشد نے اس پر خلافت نامہ تحریر فرمایا اور مجھ کو ولایت ہند عطا فرمائی، نیز فرمایا کہ میں ہانسی جا کر اس اجازت نامہ پر مولانا جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے مہر تصدیق لگوا لوں اور اس خلافت کو دہلی کے قاضی کو دکھاؤں۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر و مرشد نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا کہ ان کو بھی خلافت نامہ دکھانا، لیکن میں خاموش رہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ و شیوخ کے ایسا نہ فرمانے میں کوئی راز پوشیدہ نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی گیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ 7 رمضان المبارک کو وصال پا چکے تھے اور مجھے خلافت 13 رمضان المبارک کو عطا ہوئی تھی۔ شیخ و شیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت سلطان المشائخ دہلی میں موجود تھے۔ جب شیخ و شیوخ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میرے تبرکات نظام الدین کو دے دینا اور وہی میری قبر کی تعمیر بھی کریں گے۔ چنانچہ بعد از وصال شیخ و شیوخ کو بطور امانت مدفون کیا گیا۔ جب سلطان المشائخ دہلی سے اجودن تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کامل کی تدفین کی، جہاں آج کل مزار پاک موجود ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا جس میں 2 دروازے رکھے، ایک دروازہ مشرقی جانب جبکہ دوسرا جنوب کی جانب کھلتا تھا۔ جنوبی دروازہ کی تعمیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازہ میں کھڑے تھے کہ یکا یک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وجدانی کیفیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا اور امن پائے گا۔ چنانچہ اسی دن سے بہشتی دروازہ کے نام سے وہ دروازہ مشہور ہوا۔ بہشتی دروازہ شیخ و شیوخ کے عرس مبارک پر کھولا جاتا ہے۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلطان المشائخ کو تمام عالم میں شہرت اور جلوہ گری عنایت فرمائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و کرامت کے نکاروں کی آواز تمام عالم میں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار علماء و فضلاء اور لوگ جوق در جوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور حلقہ بگوش ہوئے۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار فتوحات اور نذرانے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا تعلق اہل دنیا اور دنیا سے کچھ نہیں ہے، جب تک فتوحات تقسیم نہ ہو جاتی اس وقت تک بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کچھ باقی تو نہیں بچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اہل دنیا اور دنیا سے نفرت ہے، نیز فرمایا کہ یہ سب شیخ و شیوخ والعالم کی دعا کی برکت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے تھوڑی سی دنیا کی بھی درخواست کی تھی۔ ناظرین، جب سلطان غیاث الدین تغلق کو اس کے اقربا نے اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے، سلطان غیاث الدین تغلق ان دنوں بنگال کی مہم پر تھا۔
اس نے بنگال سے ایک مکتوب لکھا جس میں سلطان المشائخ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دہلی سے نکل جائیں۔ خواجہ احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سلطان غیاث الدین تغلق کے میر عمارت تھے اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، انہوں نے وہ مکتوب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس مکتوب کی پیشانی پر لکھ دو کہ ہنوز دلی دور است، یعنی دہلی ابھی دور ہے، اور یہ خط اس قاصد کو واپس کر دو کہ وہ بادشاہ کو بنگال پہنچا دے۔ ان دنوں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی باولی تیار ہو رہی تھی۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے بنگال سے ایک مکتوب روانہ کیا جس میں حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی دکاندار سلطان المشائخ کے مریدوں اور خدام کو تیل فروخت نہ کرے تاکہ وہ رات کی تاریکی میں کام جاری نہ رکھ سکیں۔ میں بنگال سے واپس آ رہا ہوں اور میں حکم دیتا ہوں کہ وہ میرے آنے سے پہلے دہلی چھوڑ دیں۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب سلطان غیاث الدین تغلق کے اس مکتوب کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا ہنوز دلی دور است۔ جب دکانداروں نے سلطان غیاث الدین تغلق کے حکم کی وجہ سے تیل بیچنا بند کر دیا اور باولی پر کام بھی رک گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ باولی کی تعمیر میں دن رات حصہ لیں اور باولی بنانے کے دوران جو پانی نکلا تھا اس کو چراغوں میں بھر کر روشن کریں۔ چنانچہ جب مریدوں نے بحکم پیر و مرشد اس پانی کو آگ لگائی تو وہ پانی روشن ہو گیا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ جس دن سلطان غیاث الدین تغلق بنگال سے روانہ ہوا تو ولی عہد نے محمد شاہ تغلق نے دہلی شہر سے باہر ایک نیا شہر تغلق آباد کے نام سے آباد کرنے کا حکم دیا اور ایک نیا قلعہ بنانے کا حکم دیا تاکہ سلطان غیاث الدین تغلق کا دہلی شہر میں داخلے سے پہلے استقبال کیا جا سکے اور اس دوران وہ شہر سے باہر اس شہر میں قیام کریں۔ سلطان غیاث الدین کے قیام کے لیے شہر تغلق آباد میں ایک چوبی محل 3 دن میں تیار کیا گیا۔ جب سلطان غیاث الدین اس محل میں پہنچا تو اس کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا۔ اس دعوت میں شہر بھر کے تمام امراء بھی شامل تھے۔ ولی عہد نے سلطان غیاث الدین کی خدمت میں ہاتھی بطور نذرانہ پیش کیے۔ ہاتھی جیسے ہی محل میں داخل ہوئے سارا محل زمین بوس ہو گیا اور سلطان غیاث الدین اپنے دیگر امراء کے ہمراہ اس محل کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا یہ قول کہ ہنوز دلی دور است، یعنی دہلی ابھی بہت دور ہے، پورا ہو گیا۔ سیر الاولیاء میں سلطان المشائخ سے منقول ہے کہ جس محفل میں اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر ایک خوشبو کسی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خوشبو اس جگہ کافی عرصہ تک موجود رہتی ہے۔ یہ خوشبو خارجی نہیں بلکہ اس ولی کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہر ولی کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے۔ کسی ولی سے مشک کی خوشبو آتی ہے، کسی ولی سے عنبر کی، اور کسی ولی سے کافور کی خوشبو آتی ہے۔ اس ضمن میں مولانا ظہیر الدین کوتوال رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو مجھ کو عود کی خوشبو آئی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں عود جلدہ دکھائی دے، مگر مجھ کو کچھ نظر نہ آیا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین نے میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مولانا یہ عود کی خوشبو نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کی خوشبو ہے۔ حضرت قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ نے مجھے ایک کمبل مرحمت فرمایا۔ میں نے اس کمبل کو نہایت عزت و احترام سے لا کر ایک صندوق میں رکھ دیا۔ کچھ روز بعد جب اس کمبل کی زیارت کے لیے صندوق کھولا تو میرے گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور میں کئی برس تک اس کمبل کی زیارت کرتا رہا اور ہر مرتبہ اس کی خوشبو سے میرا گھر معطر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کچھ درویش سلطان المشائخ کی خانقاہ میں آئے اور خانقاہ کے صحن میں ناچنا شروع کر دیا۔ وہ درویش ناچنے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا بھی کہتے جاتے تھے۔ جب وہ ناچنے سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ جب ان درویشوں کے آگے کھانا آیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا پھر سے کہنا شروع کر دیا۔ سلطان المشائخ نے فرمایا
کہ یہ کھانا اس کھانے سے برا نہیں ہے جو تم نے قرن کے نواح میں کھایا تھا۔ ان درویشوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑے اور معافی کی درخواست کی اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنا چاہتے تھے جو ہم نے دیکھ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے شفقت سے پیش آئے اور کھانے کے بعد عزت و احترام سے رخصت کیا۔ جب وہ درویش خانقاہ سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کی کیفیت دریافت کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم قرن کے نواح میں موجود تھے۔ اس دوران ہم ایک جنگل میں پہنچے جہاں ہمیں 3 روز تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ اس دوران ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دندان مبارک کا مزار ہے۔ ہم نے اس مزار پاک پر حاضری دی۔ اس دوران ہمارا بھوک سے برا حال تھا۔ ہمیں وہاں ایک مردہ اونٹ نظر آیا جو کہ سڑ رہا تھا۔ ہم نے اس اونٹ کا گوشت کاٹ کر پکایا اور کھا لیا۔ چنانچہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم سے فرمایا کہ یہ کھانا اس کھانے سے بہتر ہے جو ہم نے قرن کے نواح میں کھایا تو یہ ان کی زندہ کرامت تھی۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ موضع اندر پت میں ایک شخص رہتا تھا جس کو سلطان المشائخ سے خام خواہ کی عداوت تھی اور وہ ہر جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برائیاں کرتا رہتا تھا۔ اس ضمن میں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے نماز جنازہ پر تشریف لے گئے اور بعد از تدفین اس کے پاس 2 گانا نفل ادا کیے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اس شخص نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اور کہا ہے میں نے اس کو معاف فرما دیا، تو بھی اس کو معاف فرما دے اور اس کو مجھے ایذا پہنچانے کے بدلے میں عذاب مت دینا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خوراک نہایت ہی کم کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیداری اور نیند یکساں ہو گئی۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بعد از نماز مغرب بالا خانے پر تشریف لے جاتے اور حلقہ یاران کو بھی طلب فرما لیتے۔ ان کے لیے میوہ جات منگواتے لیکن خود تناول نہ فرماتے۔ عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ نیچے تشریف لے جاتے اور بعد نماز عشاء حجرہ مبارک میں چلے جاتے اور اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو خادم کھانا لے کر آتا، چند نوالے تناول فرماتے اور روزہ رکھ لیتے۔ ایک دن خادم نے عرض کیا کہ حضور، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانا نہ کھائیں گے تو جسم مبارک کمزور ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت میں کھانا کھانا چاہتا ہوں تو مجھے غربا کا حال یاد آ جاتا ہے جو جنگلوں بیابانوں میں بھوکے پیاسے پڑے ہوتے ہیں۔ اب تم بتاؤ ایسی حالت میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ وصال مبارک سے 40 روز پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت حجرہ مبارک میں گزرتا تھا۔ کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے۔ گریا و زاری بڑھ چکی تھی۔ اتنا روتے تھے کہ لوگوں نے کبھی آنکھوں کو آنسوؤں سے خالی نہ پایا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے بعد فقیروں سے فرمایا کہ خانقاہ میں جھاڑو لگوا دو اور جو کچھ بھی ہے سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ خانقاہ میں جھاڑو لگوا دی گئی اور تمام مال و اسباب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا گیا۔ خدمت گاران نے عرض کی کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم مسکینوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں میرے مزار مبارک سے اتنا ملے گا کہ تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ سیر العارفین میں منقول ہے کہ وقت وصال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مصلح خاص اور دستار و پیرہن مولانا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور ان کو دکن جانے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد ایک دستار اور پیرہن مولانا شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عصا خاص، مصلح، تسبیح کاسہ اور دیگر تبرکات جو شیخ الشیوخ والعالم کی جانب سے آپ کو عطا ہوئے تھے وہ سب ان کے سپرد کیے اور ان کو حکم دیا کہ تم دہلی میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرنا۔ پھر 10 خلفاء جو بعد میں خلفاء عشرہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کو دیگر تبرکات اور خلافت نامے عطا فرمائے۔ چاشت کے وقت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہا لیکن نقاہت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا جا سکا۔ قدام آگے بڑھے مگر وہ دم بخود رہ گئے۔ آفتاب رشد و ہدایت 70 برس تک اپنی روشنی پھیلانے کے بعد
آج غروب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دار جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے، سیر الاولیاء میں آپ کی تاریخ وفات 18 ربیع الثانی 725 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کے موقع پر فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے پچھلے 4 سال سے دہلی کیوں روکا گیا تھا۔ جس وقت جنازہ تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت بافرمان سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محفل سما جاری تھی۔ جب قواعد اس شعر پر پہنچا کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میروی، تو سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک میں جنبش ہوئی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محبوب چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا کہ شیخہ شیخہ باش دست درکش، قدم سید درمیاں است کے۔ اسی وقت سلطان المشائخ کے جسم مبارک میں جنبش رک گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ میں حجرہ خاص میں مدفون کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک آج بھی غیاث پور میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں خاص و عام آتے ہیں اور دل کی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔